أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ساری تعریف ساری بڑائی ساری کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ہے خالق ہے رازق ہے تمام جہانوں کا. سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. آج میں نے جو آیت سلیکٹ کی ہے وہ ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 35 ہے. یہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے اس آیت کا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو. چراغ ایک فانوس میں ہو. فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا. اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آگ ہی آگ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے. اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں. اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرما دیتا ہے. وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے. وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. مفہوم، اس کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں. پہلا اگر ترجمے کے اوپر غور کریں تو آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. آسمانوں اور زمین کے نور سے مراد ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کے نور کا پرتو ہے اور اللہ ہی اصل منبع نور ہے. اسی کی ہدایت سے، اسی کے کرم سے، اسی کے خلق سے، اسی کے امر سے یہ کائنات جو ہے وہ چل رہی ہے اور مسلسل چل رہی ہے. اور نور کا ہم مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ نور ایسی چیز کا نام ہے
جو کہ خود روشن ہو اور جو دوسری چیزوں کو روشن کر دے، جس سے دوسری چیزیں جو ہیں وہ روشن ہو جائیں. یہ نور سے مراد ہے. ظاہر ہے کہ ہمیں اندھیرا اچھا نہیں لگتا، اندھیرے میں ہمیں کوئی چیز سجائی نہیں دیتی. روشنی جو ہے وہ اندھیرے کو دور کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ مسلسل نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے. اور اصل منبع نور ہدایت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نور کی کتنی اقسام ہیں. نور کی 3 اقسام بیان فرماتے ہیں علماء کرام، اس کے 3 اقسام بیان فرماتے ہیں. سب سے پہلے جو قسم ہے وہ ہے سورج، چاند، ستارے. یہ تو قدرتی ذرائع نور ہیں. پھر اس کے علاوہ جو انسانوں نے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل، فہم، سمجھ اور شعور دیا، اس کو کام میں لا کے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بجلی کے کمکمے، فانوس اور یہ جو چیزیں جو ایجاد کی ہیں روشنی کی، یہ ساری نور کی قسم ہے، وہ کہ یہ مصنوعی ہے. پھر نور کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے آنکھ کا نور. ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھ کا جو نور ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آنکھ کے نور سے ہی ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں. اس میں ایک چیز سمجھنے والی ہے، اگر آنکھ کا نور نہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ موجود ہوتی ہیں، جو روشن ہوتی ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اس کے بعد جو تیسری قسم ہے نور کی وہ ہے وحی یا علم دین کا نور. وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. اب ایسے ہے کہ جیسے اگر آنکھ کا نور نہ ہو تو جو روشن کمکمے ہیں، جو سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، کائنات ہے، کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی. بالکل اسی طرح سے اگر کسی انسان کے دل میں نور بصیرت نہ ہو تو اس کے دل کے اندر وحی الہی کا نور جو ہے وہ داخل نہیں ہوتا. یعنی اگر قرآن کی ہدایت بھی آ جائے، رسول بھی آ جائیں، ہدایت کے سارے کتابیں بھی ہوں، سب کچھ ہو، لیکن اگر اس کے دل کے اندر وہ نور نہیں ہے، نور بصیرت نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ کا نور اور وحی الہی کا جو علم ہے اس کے دل کے اندر داخل نہیں ہوگا. اب جو ہم نے یہاں تک ڈسکس کیا ہے وہ ہے نور کی اقسام. اب اس کو تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو اور چراغ ایک فانوس میں ہو. فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا. اب میں یہاں تک اس کو پڑھ کے اس کو یہاں پہ میں وقفہ دیتی ہوں، اور جو میں نے پڑھا ہے اس کو میں خود بھی سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بہت ہی خوبصورت تمثیل جو ہے وہ بیان کی ہے. دیکھیں کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ الفاظ بھی بہت خوبصورت ہیں، اس کے اندر معنی کا ایک سمندر ہے، اس میں گہرائی ہے، عمق ہے، خوبصورتی ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ذہنی طور پر ایک منظر کشی کرنی پڑتی ہے. اب یہ ہے کہ میرے پاس اگر پین ہوتا تو یہاں میں خاکہ بنا کے دکھا دیتی، خیال نہیں رہا. پین لیں. تو اس میں سب سے پہلے ایسے ہے کہ ہم ایک طاق کو اپنے ذہن میں لائیں کہ جیسے کہ پرانے گھروں میں طاق ہوتے تھے. یہ میں ڈرا کر کے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. میری جو ڈرائنگ ہے وہ کہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا کہ کانسیپٹ قدرے کلیئر ہو جائے گا. مثال کے طور پر یہ ایک طاق ہے، یہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں. یہ سب سے پہلے یہ طاق آ گیا. یہ پرانے گھروں میں عموماً یہ طاق ہوتے تھے، یہ طاق آ گیا. اچھا، اب آگے ہے کہ طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو. اس کے اندر ہم چراغ بنا لیتے ہیں تاکہ انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ سے. اچھا، اب یہ طاق میں چراغ آ گیا. یہ ایک طاق ہو اور اس میں چراغ رکھا ہوا، یہ چراغ آ گیا. طاق میں چراغ ایک فانوس میں ہو. اب یہ جو چراغ ہے یہ کس میں ہو؟ ایک فانوس میں ہو. اب فانوس مجھے ڈرا تو نہیں کرنا آتا، لیکن میں ذرا رفلی اس کو جلدی میں ڈرا کرنے کی کوشش کرتی ہوں
کہ فانوس میں جیسے موتی تارا اس طرح سے ہوتا ہے نا، یہ پہلے تاک آ گیا، پھر تاک کے اندر چراغ آ گیا، چراغ جو ہے وہ فانوس میں ہے، یہ اس طرح سے ہو گیا، چراغ فانوس میں ہے۔ اب کیا ہے، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ اب یہ جو فانوس ہے، یہ اس کا کیا حال ہو کہ جیسے موتی کی طرح یہ چمک رہا ہے، یہ موتی موتی ہے نا، اور تارا بھی یہاں بنا لیتے ہیں، یہاں تارا بھی بن گیا، کہ یہ چمک رہا ہے بہت زیادہ نا، اس کی روشنی پھیل رہی ہے، یہ موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا ہو گیا۔ اب وہ چراغ جو ہے زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی۔ اب یہ جو چراغ ہے یہ کس سے روشن ہو رہا ہے، کس سے روشن کرنا ہے، یہ کیسے، زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے، تیل سے یہ روشن کرنا ہے۔ اور کون سے تیل سے روشن کرنا ہے، زیتون کے، زیتون کے تیل سے۔ اب یہ جو چراغ ہے اس کو زیتون کے تیل سے یہ روشن ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی۔ کون شرقی اور غربی نہ ہو، تیل نہیں، تیل نہیں، وہ درخت، زیتون کا درخت۔ یہاں زیتون کا درخت ہم ڈرا کرتے ہیں، رفلی جلدی جلدی ہم ڈرا کرتے ہیں کہ یہ ایک درخت ہے اور یہ زیتون کا درخت ہے، یہ زیتون کا درخت ہے، اچھا یہ زیتون کا درخت ہے، اور زیتون کا جو درخت ہے اس کا جو تیل ہے، اس درخت کا تیل وہ اس چراغ میں استعمال ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ زیتون کا جو درخت کا تیل ہے وہ انتہائی لطیف، انتہائی اچھا، انتہائی ہلکا اور بہت زیادہ نفیس تیل ہوتا ہے، اور اگر اس تیل سے یہ چراغ جلے گا تو کیا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ خوبصورتی سے اور بہت اچھے طریقے سے وہ روشن ہوگا۔ اب یہاں تیل تک ہم نے کر لیا کہ زیتون کے تیل سے یہ روشن ہے۔ اچھا اس اب درخت کی مثال کیا بتائی ہے کہ جو نہ شرقی ہو نہ غربی، یعنی اس کے اوپر نہ دائیں طرف سے کوئی پڑ رہا ہو سایہ، نہ بائیں طرف سے کوئی سایہ پڑ رہا ہو، بلکہ یہ کھلے میدان میں یہ کھڑا ہو اور یہ دھوپ میں کھڑا ہو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا درخت جو کہ دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے اور کوئی اس کے اوپر وہ سایہ نہیں پڑتا، تو اس کا تیل انتہائی نفیس اور اچھا ہوتا ہے، جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو۔ اب کیا ہوتا ہے، اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ جیسے پیٹرول میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اگر ماچس کی تیلی کو اس کو پاس لے کے جائیں تو وہ فوراً بھڑک اٹھتا ہے، تو ایسے درخت کے تیل کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ یہ خود سے خود اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ خود ہی یہ روشن ہونے کو تیار ہوتا ہے، آگ بشک اس کو لگے یا نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے۔ اب یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے سارے اسباب جو تھے وہ جمع ہو گئے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نور جو ہے نا کرسی، اقتدار، جائیدادیں، روپیہ، پیسہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منکرین حق کو بھی وہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی جو وقت ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کو بھی، کسی کافر کو وہ نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اصل وقت جو کیا ہے وہ ایمان کی وقت ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگنا چاہیے اور ہدایت مانگنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ وہ جو نور ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ کس کو عطا فرماتا ہے، جو خود اس کی طلب کرتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ کیا ہے کہ یہ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے تمثیل جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کر کے ہمیں ہدایت کی طرف بلایا ہے، ہمیں ہدایت جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ تو ایک اس کا مرحلہ ہو گیا کہ زیتون کا درخت ہے، وہ شرقی ہے یا نہ غربی ہے، فانوس ہے، پھر تیل ہے۔
اس کو اب اس کا انطباق جو ہے اس کو کیسے ریلیٹ کرنا ہے ایک مومن کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرنا ہے. دوبارہ جب ہم ترجمے کی طرف غور کریں گے, یہ تھوڑی سمجھنے والی آیت ہے, پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں خود بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وضاحت بھی آپ کو ہو جائے گی, مجھے پوری امید ہے. اب دیکھیں کہ دوبارہ جب ہم ترجمے کی طرف غور کرتے ہیں نا تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو, چراغ ایک فانوس میں ہو. مفسرین کرام یہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اس کو سمجھیں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تاک ہے, یہ جو تاک ہے نا, یہ دراصل کائنات ہے. تاک جو ہے یہ کیا ہے, یہ کائنات ہے, یہ کائنات ہے. تاک, یہ تاک کائنات ہے. اور یہ جو چراغ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت ہے. اب کیا ہے کہ تاک سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ تاک تو چھوٹی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت صرف چراغ تک ہے. اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسیع قدرتوں کا مالک ہے. اس کی وسعت, اس کی قدرت, اس کے کمالات, اس کے عجائبات ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. لیکن بعض حکمتوں کی وجہ سے, بعض جو ہیں بعض چیزوں کی مصلحتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنے نور کو محدود کر کے جلوہ گر کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنا پورا نور اس کائنات میں ڈال دیتا تو ہم اس کائنات میں سروائیو نہ کر سکتے. وہ اس کو اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھائیے, مجھے اپنی تجلی دکھائیے, تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر سکو گے, اور لیکن انہوں نے جب اصرار کیا تھا, وہ لاڈلے پیغمبر تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی جو تھی وہ تھوڑی سی ڈالی تھی, ان کے اوپر بھی نہیں, پہاڑ کے اوپر, اور پہاڑ جل کر بھسم ہو گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک بے ہوش رہے تھے. تو اس کی یہ حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو شدید نور ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے وہ نور جو ہے وہ بہت مطلب اس کو بہت زیادہ مطلب ایک دم سے وہ ہمارے اوپر ظاہر نہیں کیا. جتنا ظاہر کیا ہے اگر اسی کو بھی ہم سمجھ لیں تو ہمارے اوپر ساری حکمتوں کے دروازے کھل جائیں. کیونکہ جو سمجھنے والی نشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار بیان فرمائی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ کائنات کی نشانیاں, آیات کہتے ہیں نشانیوں کو, کہ کائنات کی نشانیاں کہ جب کائنات کو ہم دیکھتے ہیں, زمین کو, آسمانوں کو, آسمان کے اوپر ستاروں کو, زمین کے اوپر وہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو, سمندر میں مچھلیوں کو, سبزہ کو, حیوانات کو, اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو, ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے اور اس کا جو نور ہے اور اس کی جو کمالات قدرت ہیں اس کے اوپر ایک یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیسے یہ کائنات کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. دوسری جو نشانیاں ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ ہمارا اپنا وجود ہے. ہم اپنے وجود کے اوپر غور کریں تو یہ ہماری قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مادی وجود دیا, ہمیں عقل دی, سمجھ دی, شعور دیا, اور پھر ہمیں قوت فیصلہ دی, تمیز دی, اور علم دیا, ادراک دیا, قوت فیصلہ, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی. اس میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. پھر آیت جو ہے وہ نشانی کو کہتے ہیں. پھر قرآن پاک میں ایک ایک آیت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو اس طرح سے جو اس کی اگر اس کو زیتون کے درخت کے ساتھ ریلیٹ کریں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو, تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی پاک. سبحان اللہ جب کہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں, الحمدللہ کہتے ہیں, پھر تعریف کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم پا جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم پا ہی نہیں سکتے. ہم اپنی سمجھ, اپنے فہم اور اپنے ادراک کے مطابق جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت پاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ, کہ اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے, ہر نقص سے. تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ پھر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ الحمدللہ. جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی پاکی جو ہے وہ بیان نہیں ہو پاتی. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے, یعنی تو ان ساری چیزوں سے جو میرے تصورات میں آئی ہیں اس سے تو کہیں بڑا ہے. پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنا پاک ترین وحی الہی کا جو نور ہے وہ قرآن کی صورت میں اور پیغمبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں
جو ہے وہ نوازا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ چراغ ہیں، چراغ منیر ہیں، جنہوں نے پھر آگے ہمیں ہدایت کی روشنی جو ہے وہ عنایت فرمائی ہے۔ اب اس کی مثال جو ہے بعض مفسرین جو ہیں اس مثال کی جو تطبیق ہے وہ ایک مومن کے کردار کے ساتھ بھی وہ دیتے ہیں۔ اس کو ہم اسی چیز کو ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں، یہاں پر طاق سے مراد کائنات ہے نا، تو وہ اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو طاق ہے یہ ایک بندہ مومن کا جسم ہے یا سینہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ جسم ہے، جسم یا سینہ، کون سی چیز؟ یہ طاق، یہ جو طاق ہے یہ بندہ مومن کا جسم یا سینہ ہے۔ پھر اس کے اندر یہ جو فانوس ہے نا، فانوس، یہ بندہ مومن کا کیا ہے؟ یہ دل ہے، یہ دل ہے۔ یہ فانوس جو ہے یہ بندہ مومن کا، یہ فانوس بندہ مومن کا دل ہے، اور اس کے اندر یہ جو چراغ ہے یہ نور بصیرت ہے، یہ ایمان کی روشنی ہے، یہ ایمان کی روشنی ہے۔ یعنی طاق جو ہے بندہ مومن کا سینہ یا جسم ہو گیا، اور فانوس جو ہو گیا یہ اس کا دل ہو گیا، اور چراغ جو ہے وہ نور بصیرت ہے یا ایمان کی روشنی ہے جو کہ ایک بندہ مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ اب اس روشنی کو بڑھانے والے کچھ عناصر ہوتے ہیں۔ روشنی کو بڑھانے والے جو عناصر ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے وحی الہی کا علم۔ جب اللہ تعالیٰ کی وحی الہی کا علم جو ہے وہ انسان کے دل کے اوپر پڑتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دل جو کہ پاک، صاف اور مصفہ فانوس کی مانند ہے، اس کی کرنیں اس کے نور ایمان کو، اس کے نور ایمان کو، نور بصیرت کو بڑھا دیتی ہیں، یعنی وحی الہی کا علم جو ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسرا عنصر کون سا ہے جو اس کی روشنی کو بڑھاتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں تو ان کے اوپر جب وہ بندہ مومن عمل کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک نور کے ساتھ اس کو دوسرا نور جب حاصل ہو جاتا ہے تو وہ نور علی نور بن جاتا ہے، یعنی سراسر روشنی اور سراسر ہدایت اور نور ایمان، نور یقین، نور ہدایت، نور رسالت، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ اب یہ بیسک جو چیزیں تھیں، اس کو مطلب سمجھنے والی یہ جو چیزیں تھیں، کیونکہ یہ اتنی بلیغ مثال تھی کہ اگر میں اس کو زبانی اس طرح سے بیان کرتی تو ہم لفظوں کے اندر الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش کی ہے، اللہ کرے کہ یہ ہمارے دل میں اتر جائے اور ہم اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ آگے کچھ پوائنٹس ہیں، ان کو ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ کچھ احادیث یہاں پہ سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ بعض ہمارے جو امام ہیں، صاحب بصیرت جو لوگ ہیں، انہوں نے کچھ یہاں پہ اپنے اقوال جو ہیں وہ درج کیے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہادی ہے آسمان والوں اور زمین والوں کا، وہی ان دونوں میں سورج، چاند اور ستاروں کی تدبیر کرتا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا اگر غور کریں تو اس سے کیا مراد ہے کہ اصل جو نور ہدایت ہے وہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر حضرت انس بن مالک یہ کہتے ہیں کہ نور اللہ ہدایت ہے۔ ابن جریر اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ نور اللہ سے مراد جو ہے ہدایت کی روشنی ہے۔ پھر حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اس کے نور کی مثال، یعنی اس کا نور رکھنے والے مومن کی مثال، جس کے سینے میں ایمان و قرآن ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اولا اپنے نور کا ذکر کیا، پھر مومن کی نورانیت کا، اس کے دل کے چراغ میں نور ایمانی روشن ہے، وہ خود بھی روشن ہے اور اس روشنی میں زندگی کا سفر طے کر رہا ہے اور یہ روشنی پھیلا رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب ایک انسان کے دل میں نور ایمان روشن ہو جاتا ہے تو وہ صرف روشنی کیا ہوتی ہے؟ جب روشنی آتی ہے تو اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔
اب یہ ہے کہ ایک انسان کے دل کے اندر جب نور آ جاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نور صرف اس تک محدود نہیں رہتا، پھر وہ نور آگے بھی پھیلتا ہے، اور وہ اس انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور جو اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے، اپنے خاص فضل سے جو اسے نور ایمان جو ہے عطا فرمایا ہے، تو وہ اس نور ایمان کو آگے بھی پھیلائے، تو پھر وہ اس نور ایمان کو اپنے گھر میں بھی پھیلاتا ہے، اور جہاں تک اس کی ہمت، طاقت اور استطاعت ہوتی ہے اس کو آگے بڑھانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہاں اسی چیز کا ذکر ہے۔ پھر سیرت محمد بن اسحاق میں ہے کہ جس دن اہل طائف نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا پہنچائی تھی تو آپ نے اپنی دعا میں فرمایا تھا کہ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ میں آ رہا ہوں جو اندھیروں کو روشن کر دیتا ہے اور جس پر دنیا اور آخرت کی صلاحیت موقوف ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نبیوں کو، ولیوں کو بھی کوئی مشکلات آتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے تھے اور اس کے نور کی، اس کے ہدایت کی پناہ میں وہ آ جاتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں اگر کوئی مسئلے مسائل ہوں دنیاوی یا اخروی لحاظ سے تو ہم اللہ تعالیٰ کے نور کی پناہ میں آ جائیں۔ پھر آگے ایک حدیث ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے وقت آپ اٹھتے تھے اور آپ فرماتے تھے اس طرح سے کہ الہی تیرے لیے سب تعریف سزاوار ہے، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کا نور ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو ایک نور ہدایت، نور عرفان اور اللہ تعالیٰ کو وہ نور کی صورت میں وہ یاد فرماتے تھے۔ پھر مسعود فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کے ہاں رات اور دن نہیں، اس کے چہرے کے نور کی وجہ سے اس کے عرش کا نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سراپا نور ہے اور وہاں پر کوئی اندھیرے کا گزر بھی نہیں ہے۔ اس سے ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کو نور کہا گیا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نور ہی ہے، نور سے مراد روشنی ہے، روشنی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر اور بہت زیادہ صفات ہیں، وہ صفات کا وہ مجموعہ ہے، صفات ہیں، کمالات ہیں، اور وہ ذات جو ہے وہ کامل و اکمل ہے، وہ صاحب علم ہے، صاحب قدرت ہے، صاحب جمال ہے، صاحب کمال ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کو نور کہا گیا ہے تو نور کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی کمال نورانیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو نور السماوات والارض کہا گیا ہے۔ پھر اس کی تطبیق جو ہے وہ کچھ اس طرح سے فرمائی گئی ہے، کچھ تو میں نے آپ کو اپنے الفاظ میں بتائی تھی، اب کچھ اس کو جو علماء کرام ہیں ان کے الفاظ میں بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے الفاظ جو ہیں وہ بہت جامع اور اچھے الفاظ میں انہوں نے یہاں پر ان کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ مومن کے دل کے نور کی مثال جس میں یہ نور بصیرت واقع ہوتا ہے اور طاق سے مراد اس کا جسم ہے، پھر جب ہدایت یا آیات الہی پہنچتی ہے تو ایسے شخص کی بصیرت اس کو قبول کرنے کے لیے پہلے ہی بے تاب ہوتی ہے۔ اب اگر کسی کے دل میں نور بصیرت ہوگا جس کا منبع خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ایسے ہی شخص کو یہ آیات فوراً اپیل کرتی ہیں، کیونکہ اس کے دل کا فانوس نہایت صاف و شفاف ہے جس میں خالص ایمان کا چراغ روشن ہے۔ ایمان کے چراغ اور لو کو بڑھانے والے کچھ عناصر ہیں، ایک تیل کی اعلیٰ کوالٹی یعنی وحی الہی کا علم، قرآن و سنت کی ہدایت، دوسرے صاف و شفاف فانوس یعنی دل کی پاکیزگی و تزکیہ، علاوہ ازیں ایمان کی روشنی یعنی دل کی بصیرت یعنی روشنی پر روشنی جمع ہونے کے تمام اسباب حاصل ہو گئے۔ اب اس کو تھوڑا سا زیتون کا وہ جو درخت ہے نا اس کی مناسبت سے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس طرح سے ہے، علماء کرام یہاں پہ یہ فرماتے ہیں، اس کو بھی اوریجنل ورڈز میں کچھ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، وہ اس کی تطبیق کیسے کرتے ہیں کہ مومن کے پاک صاف و شفاف دل سے اس کی تطبیق اس طرح سے ہے کہ جو خالص ترین وحی الہی کے تیل سے منور ہے اور اس روشنی پر مزید روشنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے سے ہو رہی ہے۔ جیسے زیتون کا درخت ہر وقت روشنی میں رہتا ہے، مشرقی اور مغربی رخ کے سائے اس درخت پر نہیں پڑتے، بالکل اسی طرح ایک بندہ مومن کا دل جب اللہ کی نورانیت سے منور ہو جاتا ہے تو وہ ایک محدود شخص نہیں ہوتا۔
یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو وہ نور ہدایت مل جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے وحی کا علم بھی مل جاتا ہے، وہ سیرت کے اوپر بھی عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ محدود شخص نہیں ہوتا، کیونکہ وہ وہاں سے وہ علم لے رہا ہے جو کہ خالص ترین ہے، پیور ترین ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے اوپر کسی طرح کے فروئی، گروہی اور لسانی اور اس طرح کے وہ چکروں میں وہ بندہ نہیں پڑتا. وہ صرف اللہ کی اور رسول کی ماننے والا ہوتا ہے. اس کے اندر اس طرح کے تعصبات نہیں ہوتے. وہ ایک ان تعصبات سے، ان حد بندیوں سے نکل کر ایک وسیع ترین شخصیت بن جاتا ہے. پھر فرمایا گیا ہے کہ جب روشنی آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اندھیرے تو پھر اس وقت باقی نہیں رہتے. پھر بعض مفسرین جو ہیں اس کی مثال جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی دیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر وہ نور ایمان اس قدر پختہ اور فیروزہ تھا کہ ابھی نور الہی جو تھا، وحی الہی کا علم جو تھا ابھی نہیں اترا تھا، لیکن آپ کی ذات کے اندر اس کی طلب، تڑپ اور جستجو پہلے سے ہی موجود تھی. اور اسی تلاش حق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا تشریف لے جاتے تھے. اور آپ سب جانتے ہیں کیونکہ آپ کو اس چیز کی طلب تھی، تڑپ تھی، تو اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی. اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی بھیجی، نور ہدایت بھیجا، تو کیا ہوا کہ آپ کے اندر وہ جو طلب تھی، تڑپ تھی، وہ جو ایمان کا چراغ روشن تھا، وہ مزید بھڑک اٹھا. بالکل ایسے کہ جیسے پیٹرول جو ہے وہ آگ کو پکڑ لیتا ہے فوراً. اسی طرح آپ کے اندر وہ شعلہ کیونکہ اتنا نمایاں تھا، تو جب وحی الہی کا علم آیا تو آپ نے فوراً اس کو لے لیا. اور آپ نے اس کو لے کے نہ صرف یہ کہ اپنی ذات کے اوپر نافذ کیا، بلکہ اس کو آگے بھی پھیلایا. تو اس کی تطبیق اس طرح سے بھی علماء کرام جو ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے کچھ اور پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اب اس میں ایک نقطہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ آنکھ کا نور عطا فرمایا، اور یہ آنکھ کا نور جو ہے ہر ایک کو حاصل ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر آنکھ کا نور نہ ہو تو چمکنے والی چیزیں نظر نہیں آتی. اسی طرح سے اگر انسان جو ہے اس کے اندر حق کی طلب نہ ہو، حق کی تڑپ نہ ہو، نور بصیرت نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ خواہ وہ نور چمک رہا ہو، خواہ حق جو ہو بالکل واضح ہو، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ اس حق سے اور اس نور سے فیض یاب نہیں ہو سکتا. جس طرح ایک اندھا جو ہے وہ باہر سورج چمک رہا ہو تو سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح بصیرت کا اندھا جو ہے وہ بھی حق کی روشنی نہیں دیکھ سکتا. اب اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے ایک علیحدہ سے قانون ہے کہ اگر ہم اپنی باڈی کے کچھ اعضاء کو ہم استعمال نہیں کریں گے تو آپ سب کو علم ہے کہ کیا ہوگا کہ وہ اعضاء جو ہیں آہستہ آہستہ ناکارہ ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح سے اگر ہم اپنے نور ایمان کو نہیں بڑھائیں گے، نور بصیرت کو نہیں بڑھائیں گے، ہم قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے وہ مضبوط نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا کہ وہ کنیکشن جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، اور ہمارے دل کی بصیرت جو ہے وہ آہستہ آہستہ مدھم ہوتے ہوتے کم ہو جائے گی اور پھر معدوم ہو جائے گی. کچھ اور نکات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. وہ یہاں پر صاحب بصیرت ہستیاں یہاں پر یہ فرماتی ہیں کہ جس طرح سے اکرمہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جو زیتون کا درخت ہے وہ صبح سے شام تک کھلی اور صاف اور دھوپ میں وہ کھڑا ہے، اور وہ کھلے میدان میں ہے، اور اس کا تیل بہت روشن ہے، اور اس سے وہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. تو ایسا درخت جو ہے وہ بہت سرسبز فضا میں وہ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ درخت کیا ہوتا ہے کہ ہر طرح کی آفتوں سے بچا ہوا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ بالکل اسی طرح وہ اس زیتون کے درخت کی مثال کی جو تطبیق ہے نا، وہ ایک مومن کے کردار کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح مومن فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے. اگر کسی فتنے کی آزمائش میں پڑتا بھی ہے تو اللہ اسے ثابت قدم رکھتا ہے.
بس اسے کچھ صفتیں قدرت دے دیتی ہے. کیوں دے دیتی ہے قدرت؟ کیونکہ وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے, جستجو کرتا ہے, نور ہدایت دینے کی کوشش کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے عمل میں کیا تبدیلی آ جاتی ہے, اس کی بات میں سچ ہوتا ہے, اس کے حکم میں عدل ہوتا ہے, وہ بلا کے اوپر صبر کرتا ہے اور نعمت کے اوپر شکر کرتا ہے, جس کے اندر یہ والی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں. وہ خصوصیات کیسے پیدا ہوتی ہیں کہ وہ انسان نور ہدایت کے لیے بے چین ہوتا ہے, اس کی جستجو کرتا ہے, اپنے نور ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ زیتون کا جیسے تیل جو ہے وہ خود روشن ہوتا ہے, لطیف ہوتا ہے, وہ جل رہا ہوتا ہے اور روشنی دے رہا ہوتا ہے, اسی طرح سے وہ جو مومن ہوتا ہے اسے متعدد نور جو ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں. اس کا کلام نور, اس کا عمل نور, اس کا آنا نور, اس کا جانا نور, اور اس کا آخری ٹھکانہ نور ہے, یعنی جنت ہے. پھر کعب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت اس قدر روشن ہے کہ آپ زبانی نہ بھی فرمائیں تو لوگوں پر ظاہر ہو جائے, جیسے زیتون کے بغیر روشن کیے ہی روشن ہے. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ خود, ان کا کردار جو ہے وہ خود روشن ہے. اور آپ سب کو علم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے نور ہدایت کو, نور عرفان کو, نور معرفت کو عام کیا, اور آپ نے ہر چیز کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا. اور یہ تو آپ سب نے پڑھا ہوگا, جانا ہوگا کہ بی بی عائشہ سے پوچھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے, آپ کا عمل کیسا ہے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ چلتا پھرتا قرآن ہیں, یعنی آپ نور علی نور ہیں. کچھ مزید نکات ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ اس طرح سے ہے کہ مسند کی ایک حدیث ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے یہ والا پوائنٹ, کہ مسند کی ایک حدیث ہے, اس میں یہ ہے کہ دل کی 4 قسمیں ہیں. ایک تو صاف اور شفاف ہے, ایک غلاف دار اور بندھا ہوا ہے, ایک الٹا اور اوندا ہے. یہ مسند کی حدیث میں سے میں پڑھ کے سنا کر رہی ہوں اوریجنل ٹیکسٹ میں سے. ایک الٹا اور اوندا ہے, ایک پھرا ہوا ہے, ایک الٹا سیدھا ہے. پہلا دل جو پاک اور صاف ہے وہ کون سا دل ہے؟ پہلا دل تو مومن کا دل ہے جو نورانی ہوتا ہے, اور دوسرا دل کافر کا دل ہے, اور تیسرا دل منافق کا دل ہے کہ اس نے جانا پھر انجان ہو گیا, پہچان لیا پھر منکر ہو گیا. چوتھا دل وہ دل ہے جس میں ایمان بھی اور نفاق بھی ہے. ایمان کی مثال تو اس میں ترکاری کے درخت کی مانند ہے کہ اچھا پانی اسے بڑھا دیتا ہے, اور اس میں نفاق کی مثال وہ مثل پھوڑے کے ہے کہ خون اور پیپ اسے ابھار دیتا ہے. اب ان میں جو غالب آ گیا وہ اس دل پر چھا جاتا ہے. اب ہم نے یہ سامنے رکھ کے, یہ مسند کی حدیث کو سامنے رکھ کے ہم نے یہ تجزیہ کرنا ہے کہ ہم کس طرح کے دل کے مالک ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے, اپنے اوپر غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کون سا دل لیے ہوئے ہیں, کہ کیا وہ نورانی دل ہے, کیا وہ الٹا یا پھرا ہوا ہے, کیا وہ داغدار ہے. کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے, اور پھر وہ مزید اگر گناہ کرتا ہے تو پھر اور دھبا لگ جاتا ہے, مزید گناہ کرتا ہے تو وہ دھبا لگ کے وہ دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے, اور پھر ایسا دل جو سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا حق, اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ داخل نہیں ہوتا. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کون سے دل کے مالک ہیں, اور اگر ہمیں اپنی مطلب ہم پہچان لیتے ہیں اس کو تو پھر اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. صرف پہچاننا کافی نہیں ہے, اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو اس کی اصلاح کے بھی کچھ میں نکات بعد میں بیان کروں گی. پھر اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ پوری کائنات کو منور کر رہا ہے, میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا لیکن یہ دوبارہ اس کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے, لیکن یہ والی جو ہدایت ہے وہ کن کو نصیب ہوتی ہے؟ جو تلاش کرتے ہیں, جستجو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا, اس لیے یہ کوشش سے ہمیں یہ نور ہدایت ملتی ہے, اپنے آپ نہیں ملتی. تو اس میں کچھ اور پوائنٹس ہیں.
وہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نور ہدایت جو ہے وہ کن لوگوں کو ملتا ہے جو کہ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے تڑپ رکھتے ہیں، اس کے لیے طلب رکھتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، اس کو سامنے رکھ کے کچھ ہم اس کے تدارک کی ہم کچھ نکات نکالتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ ایسے ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی کے لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو لوگوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو بہت زیادہ پڑھا کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اب یہ جو مثالیں بیان کی گئی ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں بیان کی گئی کہ ان کو بس پڑھ کے ہم گزر جائیں کہ یہ خوبصورت ہیں، کیا خوبصورتی ہے اس میں، بلکہ ان سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو بین السطور جو میسج ہمیں دیا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اصل میں یہی میسج ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے نور کو جانیں اور ہم پاک صاف نور لے کر اس کو بڑھائیں۔ پھر اسی طرح سے فرمان الہی ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور میری ناشکری نہ کرو، یعنی شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نور میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت میں بلائے جانے والے لوگ وہ ہوں گے جو خوشی اور سختی کے وقت اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی، اپنے ہر وقت جو ہے کانشیس رہنا ضروری ہے۔ ایک بہت خوبصورت دعا ہے نور کو بڑھانے کے لیے، اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمارا نور ہدایت جو ہے وہ بڑھا دے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں سے ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمعی نورا وشعری نورا وبشری نورا وجعل فی نفسی نورا وعزم لی نورا اللہم آئتنی نورا۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ کر دے میرے دل میں نور اور میری آنکھوں میں نور اور میرے کانوں میں نور اور میرے دائیں نور اور میرے بائیں نور اور میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور اور میرے آگے نور اور میرے پیچھے نور، اور کر دے میرے پٹھے نورانی اور میری زبان میں نور، اور کر دے میرے نیچے نور، اور کر دے میرے پٹھے نورانی اور میرا گوشت نورانی اور میرا خون نورانی اور میرے بال نورانی اور میرا بدن نورانی، میرے نفس میں نور اور بہت ہی نور بخش، الہی مجھے نور عطا فرما۔ مراد یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں کامل ہدایت سے، کامل روشنی سے سرفراز فرما۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ میں بھول گئی تھی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سراپا علم ہے، اور علم بھی نور ہے، علم بھی ہدایت ہے، اور جو بھی علم ملتا ہے حقائق کا علم وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ اس پوائنٹ کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو کامل نور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی نور ہدایت سے اور نور سے ہمیں